بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیہقی کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی دولت بطریق حلال اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی اور آرام و آسائش کا سامان مہیا کر سکے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان اور سلوک کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں اس شان کے ساتھ حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی ذریعے سے اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے اور اس دولت مندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھا سکے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے داد و دہش کر سکے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اچھی نیت سے اور نیک مقصد کے لیے دنیا کی دولت حلال ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص فضل و کرم ہوگا، جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور منور ہوگا۔ لیکن اگر دولت کمانے سے غرض صرف بڑا دولت مند بننا اور دنیا کی بڑائی حاصل کرنا اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کام کرنا ہو تو یہ دولت کمانا اگرچہ حلال ہی طریقے سے ہو تب بھی یہ ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہوگا، اور اگر ناجائز اور حرام طریقے سے ہو تب تو سخت ترین وبال ہے۔ اس لیے دوستو، جب ہم مال حاصل کرنے اور اس کو کمانے کے لیے نکلیں تو ہمارا دھیان ہماری نیت پر ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ہماری نیت اس سے یہ ہے کہ ہم سوال سے بچ سکیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی اور آرام و آسائش کا سامان مہیا کر سکیں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان اور سلوک کر سکیں، تو یہ نیت تو ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گی اور ہمارا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اور اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے دوسروں پر اپنی شان اونچی دکھا سکیں اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بن سکیں تو یہ نیت بہت غلط ہے، اور یہ نیت آخرت میں اللہ کے غضب اور اس کے غصے کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کے مطابق اپنی نیتوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔